हेडलाइंस आपने जानी, खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। चकवाल में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई है। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। बताइएगा जहांगीर। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत टैक्सला, गुजर खान, कोटली सतिया, मरी और गिरदोनवा के जितने इलाके हैं वहां पर ज़लज़ले के शदीद तरीन झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटकों का जो सिलसिला है ये करीबन 20 से 25 सेकंड पर मुहित था और इस दौरान शहरी खौफ और हरास का शिकार होकर अपने घरों से बाहर निकल आए। जिस अज़कार का सिलसिला शुरू किया, क्योंकि वक्त रात का है लिहाजा शहरी जो है वो सोने लगे थे और इस दौरान में ज़लज़लों की जो शिद्दत है वो ज्यादा महसूस की गई है। अभी तक हतमी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि ज़लज़ले की शिद्दत कितनी थी, ताहम इब्तदाई तौर पर जो ज़लज़ले की शिद्दत है वो 4.3 रिकॉर्ड की गई है और उसकी गहराई और नुकसानात की तफसीलात का ताहल इंतजार किया जा रहा है। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक इस ज़लज़ले का जो मरकज़ है वो इस्लामाबाद के करीब तरीन बताया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर 4.3 इसकी शिद्दत रिकॉर्ड की गई है, ताहम इसकी सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं हो सकी है, लेकिन शहरी शदीद खौफ और हरास का शिकार होकर इस वक्त अपने घरों से बाहर खड़े हैं और जिक्र अस्कार का सिलसिला जारी है। इससे कबल भी आज से 2-3 रोज कबल भी रात गए करीबन 2 बजे के करीब रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुज़ाफ़ाती इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए थे और आज भी जब ये ज़लज़ला आया है तो शहरी काफी परेशान और खौफजदा होकर अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। जी जहांगीर, साथ रहेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मर्दान, गिदनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और चकवाल में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा मरी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। हमारी नुमाइंदा फरा रबानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। फरा, आप कहाँ मौजूद हैं और आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो लोग हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि अभी ज़लज़ले के बहुत शदीद झटके महसूस हुए हैं। गुज़िश्ता रोज की अगर बात की जाए तो रात को 2 बजे के करीब ही ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे, जिसके बाद महकमा मौसमियात की जानिब से महकमा जो ज़लज़ला पैमा है उनकी जानिब से बताया गया था कि आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला हो सकता है। तो आज वही हुआ कि ज़लज़ले की शिद्दत जो है 4.3 बताई गई है और गहराई और नुकसान के हवाले से अभी कोई तफसील सामने नहीं आई। उनका यही कहना है कि अभी जो है सिचुएशन का जायजा लिया जा रहा है। अगर बात करें इसकी शिद्दत की तो बहुत शदीद किस्म का एक झटका था जिसने जो है शहरियों में खासा खौफो हरास फैला दिया। अगर बात करें तो कल जो झटका था उसकी इंटेंसिटी तो ज्यादा थी लेकिन शायद वो उस कदर महसूस नहीं हो सका, लेकिन जितना आज का जो ज़लज़ला जो अभी आया है 4.3 शिद्दत का उसको महसूस किया गया। तो जो शहरी है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। कलमा तैयबा का विर्द करते लोग घरों से बाहर निकल आए क्योंकि गुज़िश्ता रोज जब बताया गया था कि ज़लज़ला आएगा तो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में एक चीज ये थी कि दोबारा ज़लज़ला आ सकता है और आज जब ज़लज़ला दोबारा आया है तो लोग काफी परेशान हुए हैं और उनका जो ये ज़लज़ला पैमा है उनकी जानिब से ये अलर्ट भी जारी किया जा रहा है कि कोई खुदा न खासा नुकसान का जो है वो खदशा हो सकता है। अच्छा फरा, ज़लज़ले के मरकज का तयन हो सका अभी तक? इब्तदाई तौर पे क्या बताया जा रहा है? अभी तक जो बताया जा रहा है कि जो ज़लज़ले का मरकज है वो ईस्ट साउथ है, रवात का इलाका बताया जा रहा है कि वहां पर जो है वो ज़लज़ला आया है और 10 किलोमीटर इसकी गहराई बताई जा रही है। ठीक है फराब, साथ ही रहेगा। मुसरत आसी भी हमारे साथ मौजूद हैं, मर्दान से अपडेट कीजिएगा, यहाँ पे क्या सिचुएशन है ज़लज़ले के झटकों की? जी हाँ बिल्कुल, मर्दान में भी अब से कुछ देर कबल ज़लज़ले के झटके महसूस की गए, ताहम इसका दुरानिया बड़ा मुख्तसर था। लोगों ने कल रात के ज़लज़ले के बायस आज जब दोबारा ज़लज़ले के झटके महसूस किए तो लोगों में खौफ और रात फैल गया और वो कमरों से बाहर निकल आए। ताहम अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला या दूसरी नुकसान की इतला नहीं मिली। जी ठीक है, मुसरत आसी हमें अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मर्दान और गिदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। चकवाल में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और साथ ही साथ मरी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 बताई जा रही है और ज़लज़ले के झटके 12:10 पर महसूस किए गए हैं। अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अलीम, बताइएगा आपके पास क्या इत्तलात हैं और शिद्दत के हवाले से क्या मालूम हो सका? जी इब्तदाई तौर पे तो यही कहा गया था कि शायद 4.3 का शिद्दत का ज़लज़ला है, लेकिन जो अभी जो महकमा मौसमियात की जानिब से जो तफसीलात जारी की जाती हैं उसके मुताबिक ये बताया गया है कि ये 12:10 पर ज़लज़ला आया और ज़लज़ले की जो शिद्दत थी वो 5.1 रिकॉर्ड की गई है।
جو اس کی گہرائی تھی وہ 10 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے، اور اس کا جو مرکز تھا وہ 15 کلومیٹر جو ہے روات سے ساؤتھ ایسٹ کی طرف جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ تو محکمہ موسمیات نے جو ابھی تفصیلات جاری کی ہیں اس کے مطابق چونکہ یہاں پہ محسوس یہ کیا گیا، جو راولپنڈی اسلام آباد کے جو علاقے تھے یہاں پہ یہ محسوس کیا گیا کہ زلزلے کے جو جھٹکے آئے تھے ان کی شدت کافی زیادہ محسوس کی جا رہی تھی، کیونکہ جو کچھ فیل ہوتا ہے بنے کو اس پہ یہی لگ رہا تھا کہ یہ 4 سے تو کم از کم یہ زیادہ ہی ہے، کیونکہ زلزلے کی جو جھٹکوں کی شدت تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ تو ابھی جو تفصیلات جاری کی گئی ہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے، جو میٹ آفس کی جانب سے، زلزلہ پرماں مرکز کی جانب سے جو تفصیلات جاری کی گئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو زلزلے کی شدت تھی وہ 5.1 تھی، اور اس کا جو مرکز تھا وہ 15 کلومیٹر جو ایسٹ ساؤتھ ایسٹ روات کا وہاں پہ قریب تھا، جو اسلام آباد کے راولپنڈی کے قریبی علاقہ ہے وہاں پہ ہے اس میں، اور زلزلے کی جو گہرائی تھی وہ 10 کلومیٹر تھی۔ تو انتہائی شدت کا زلزلہ ہے، چونکہ رات کا اس وقت ٹائم تھا، لوگ گھروں میں تھے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ لوگوں میں کافی خوف و ہراس ہے، کیونکہ آج صبح بھی یہاں پہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ تو یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد اور گرد و نواح کے علاقوں میں جو ہے اتنی شدت کا زلزلہ ہے۔ اور اس وقت تو علیم، زلزلہ پیما مرکز کی جانب سے، محکمہ موسمیات کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا مزید بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ کل بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے اور آج ایک بار پھر یہ صورتحال ہے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے ناظرین کو پہلے بتایا کہ گزشتہ روز بھی جو صبح ایک جھٹکے محسوس کیے گئے تھے، یہ اس سے پہلے اس طرح کم ہی دیکھا گیا کہ اسلام آباد میں اتنے لگاتار اس طرح کی شدت کے جھٹکے آئے ہوں، لیکن ابھی تک ہم ابتدائی طور پہ تو چونکہ ابھی جو تفصیلات آئی ہیں اس میں تو یہی بتایا گیا ہے، ابتدائی جو اس کی تفصیلات ہوتی ہیں وہی بتائی گئی ہیں کہ زلزلے کی شدت کیا تھی، زلزلہ کہاں پہ آیا، اور اس کا جو مرکز تھا وہ کیا تھا اور گہرائی کتنی تھی۔ تاہم یہ کہنا کہ اس کی مزید بھی آفٹر شاکس اس کے کیا آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے، اس حوالے سے ابھی تک زلزلہ پرماں مرکز کی جانب سے کچھ نہیں بتایا گیا۔ تاہم ابتدائی طور پہ یہی بتایا گیا ہے کہ جو زلزلہ ہے اس کی شدت جو ہے وہ 5.1 ریکارڈ کی گئی ہے، اور اس کا جو مرکز ہے اسلام آباد کے، کیونکہ یہاں پہ جو شدت تھی، جو جھٹکے تھے ان کی جو شدت تھی وہ بہت زیادہ تھی، تو اس سے یہی کہا جا رہا تھا کہ اس کی شدت جو ہے وہ تقریباً 5 سے زیادہ ہی ہوگی۔ تو یہاں پہ جو ابھی تفصیلات جاری کی گئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شدت تھی وہ 5.1 ریکارڈ کی گئی، گہرائی 10 کلومیٹر تھی، جبکہ اس کا جو مرکز تھا وہ اسلام آباد سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر جو روات کے ارد گرد جو ہے علاقہ ہے وہاں بتایا جا رہا ہے۔ تو ہم آفٹر شاکس کے حوالے سے ابھی تک جو زلزلہ پرماں مرکز ہے اس کی جانب سے کوئی زیادہ تفصیلات نہیں شیئر کی گئی ہیں۔ اس کے حوالے سے ابھی بھی نہ ہی کوئی نقصانات کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ رات کا وقت تھا، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی کافی تعداد جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئی ہے، کیونکہ لوگوں میں کافی خوف و ہراس پایا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ اس وقت اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، کچھ ابھی آرام کر رہے تھے، تو اچانک سے اس جھٹکے سے کافی خوف و ہراس لوگوں میں پایا گیا ہے۔ اور ابتدائی تفصیلات یہی جاری کی گئی ہیں کہ زلزلے کی جو شدت تھی وہ 5.1 ریکارڈ کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے علیم، ساتھ ہی رہے گا۔ راولپنڈی سے بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابر بتائیے گا آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی ہاں، زلزلے کے زوردار جھٹکے محسوس کیے گئے، اور عین اس وقت یہ زلزلے کے جھٹکے راولپنڈی اور نواحی علاقوں میں محسوس کیے گئے جب لوگوں کے سونے کا وقت تھا اور اپنے اپنے گھروں میں آرام فرما رہے تھے، اور اچانک یہ جھٹکے محسوس ہوئے۔ کچھ لوگ گھروں سے باہر نکلے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے۔ ابھی تک راولپنڈی اور گرد و نواح کے علاقوں میں کوئی ایسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ہے، لیکن زلزلے کی شدت زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے بابر، ہمیں اپڈیٹ کریں۔ اسلام آباد، راولپنڈی، گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور زلزلے کی شدت 5.1 اور گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے، اور زلزلے کا مرکز اسلام آباد سے 15 کلومیٹر دور روات میں بتایا جا رہا ہے۔ مردان اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ مری، ہری پور، چکوال میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ تلا گنگ، کلر کہار میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، اور یہ زلزلے کے جھٹکے 12.10 پر محسوس کیے گئے، اور زلزلے کا مرکز اسلام آباد سے 3 کلومیٹر دور تھا، جبکہ زلزلے کی شدت 5.1 اور گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے، اور زلزلے کا مرکز اسلام آباد سے 12 کلومیٹر دور روات میں تھا، جبکہ زلزلے کے جھٹکے 12:10 پر محسوس کیے گئے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس کے علاوہ مردان اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دورہ پاکستان، معزز مہمان کا اسلام آباد پہنچنے پر شاندار استقبال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نائب وزیر اعظم کے ہمراہ خود استقبال کے لیے نور خانہ برس پہنچے۔
مہمان صدر کی آمد پر توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ مسعود پزشکیان وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری سے ملیں گے۔ عسکری قیادت سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ ایران کی جانب سے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی گئی ہے۔ صدر ایران کا دورہ پاکستان، مسعود پزشکیان کا اسلام آباد پہنچنے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا۔ مہمان صدر کو گلدستے پیش کیے گئے اور 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ اس سے پہلے لاہور آمد پر سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایرانی صدر کا استقبال کیا۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے شاندار خیر مقدم پر نواز شریف اور مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف سے ملاقات بھی کی۔ صدر ایران نے شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان اتوار کو وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف زرداری سے ملیں گے۔ عسکری قیادت سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ ملاقاتوں میں پاک ایران گیس پائپ لائن، سرحدی انتظام اور زائرین سے متعلق امور پر بات چیت ہوگی۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے ایران کی جانب سے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی گئی ہے۔ دونوں ملکوں میں باہمی معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ میڈیا سے گفتگو کریں۔ And it is always a pleasure to meet my brother. So, we always work together and we remain closely in touch with each other. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ نے دفتر خارجہ کا دورہ کیا تھا اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ان کا استقبال کیا۔ اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کی۔ پاک ایران اسلامی اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ پاکستان کے ساتھ تجارتی اقتصادی تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ کوشش ہے دو طرفہ تجارت کا حجم $10 ارب تک پہنچے۔ ایرانی صدر کی پاکستان روانگی سے پہلے تہران میں میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان اور چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں فعال شرکت کے خواہاں ہیں۔ اس سے ایران کو یورپ سے جوڑنے کا موقع مل سکتا ہے۔ دورہ پاکستان میں سرحدی سلامتی، علاقائی امن کے امور زیر بحث آئیں گے۔ سرحدی منڈیاں اور رابطے باہمی تعاون کی نئی راہیں کھول سکتے ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی نے بھارتی انٹیلیجنس کی اہلیت اور صلاحیت کا پول کھول دیا۔ رائٹرز کی نئی رپورٹ کے مطابق 7 مئی کی رات بھارتی طیارے ریڈار پر نمودار ہوئے تو پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے رافیل گرانے کا حکم دے دیا۔ بھارتی انٹیلیجنس کی چینی PL-15 سے متعلق غلط معلومات رافیل گرنے کا سبب بنی۔ PL-15 میزائل نے 200 کلومیٹر دور ہدف کو نشانہ بنایا۔ رافیل کے پائلٹ سمجھیں کہ وہ پاکستانی میزائلوں کی رینج سے باہر ہے۔ روئٹرز کا کہنا ہے پاک فضائیہ نے کم از کم ایک رافیل گرایا۔ J-10C نے 200 کلومیٹر دور سے بھارتی طیاروں کو نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی طیاروں کی تباہی کی وجہ انٹیلیجنس ناکامی تھی۔ بھارتی پائلٹس کو غلط معلومات دی گئی۔ بھارتی پائلٹ سمجھے وہ پاکستانی میزائلوں کی رینج سے باہر ہے۔ بھارتی پائلٹ چینی PL-15 میزائلوں کی رینج 150 کلومیٹر سمجھ رہے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منی نے ملتان گیریجن کا دورہ کیا۔ فارمیشن کے پیشہ ورانہ تیاریوں اور اعلیٰ معیار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ Z-10 ME اٹیک ہیلی کاپٹرز کی فائر پاور کا بھی مشاہدہ کیا۔
आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा। कोर हेडक्वार्टर्स में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन की पेशा वराना तैयारियों और आला मयार पर इत्मीनान का इजहार किया। कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का आदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तदरीसी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के साथ तबादला ख्याल भी किया। हाइब्रिड खतरात से निमटने और समाजी हम आहंगी को फरोग देने के लिए कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान आर्मी एविएशन में Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत की तकरीब में शिरकत की। यह हेलीकॉप्टर जदीद रेडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से मुज़य्यन है, जो दिन और रात में ऑपरेशन की मौसर सलाहियत रखते हैं। फील्ड मार्शल ने मुजफ्फरगढ़ मश्क एरिया में हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर का मुशाहिदा किया। जवानों से बातचीत में बुलंद अज़्म हौसले और पेशा वराना महारतों को सराहा। जंगी रुझानात के मुताबिक तैयारियों की जरूरत पर जोर दिया। एशिया कप में पाक भारत टाकरा दुबई में होगा। सदर ACC मोहसिन नकवी ने मेगा इवेंट के वेन्यूज का ऐलान कर दिया। रिवायती हरीफों का पहला जोड़ 14 सितंबर को पड़ेगा। एशिया कप के तमाम मैच दुबई और अबूधाबी में खेले जाएंगे। ग्रीन शर्ट्स अपने तीनों ग्रुप मैच दुबई में खेलेंगे। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच 9 सितंबर को अबूधाबी में अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। नए एशियन चैंपियन का फैसला 28 सितंबर को दुबई में शेड्यूल है। बानी PTI ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को मुस्ताफी होने का कह दिया। जराये के मुताबिक बानी ने हिदायत की अली अमीन गंडापुर मामलात नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दे दें। अलीमा खानम सियासत से दूर रहें। बेटे पाकिस्तान मुझसे मिलने आना चाहते हैं। अडियाला जेल पिंडी में तोशाखाना केस 2 की समाअत बानी PTI ने तस्दीक की। बच्चों से फोन पर बात करा दी गई है। केस की समाअत के दौरान बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। PTI ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मुस्ताफी होने का कह दिया। बानी ने हिदायत की गंडापुर मामलात नहीं संभाल सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। ज़राए ने बताया है बानी ने अपनी बहन को भी हिदायत जारी की अलीमा खानम सियासत से दूर रहें। बानी ने कहा उनके बेटे पाकिस्तान उनसे मिलने आना चाहते हैं। कभी नहीं कहा बेटे पाकिस्तान आकर एहतजाज की क़यादत करें। अडियाला जेल पिंडी में तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान बानी PTI ने तस्दीक की कि बच्चों से फोन पर बात करा दी गई। ये बताया कि उन्हें अब अखबार और TV की सहूलत मयसर है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने केस की समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। गवाह नायब अफसर आफ्ताब अहमद ने बयान कलम बंद कराया। बुशरा बीबी के वकील ने जरह मुकम्मल कर ली। बानी PTI के वकील आइंदा समाअत पर जरह करेंगे। 2 मजीद गवाह राबिया और सना आइंदा समाअत पर तलब। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ का नाअहल अरकान के हलकों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के बाइकॉट का ऐलान। अलीमा खान ने बताया बानी ने हिदायत की है नाअहल अरकान की जगह किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा। तहरीक के लिए 5 अगस्त अहम है। 14 अगस्त नुक्ता उरूज होगा। कासिम और सुलेमान के आने से हुकूमत की जान क्यों निकली हुई है? हुकूमत उन्हें नहीं रोक सकेगी। वीजा या नाइकॉप देना पड़ेगा। 5 तारीख अहम होगी। अगली डेट बिल्डअप की 14 अगस्त है। ये इमरान खान का पैगाम है। जो लोग इलीगली नाअहल किए गए हैं इमरान खान ने पैगाम भेजा है उनकी जगह पे किसी को नहीं खड़ा किया जाएगा। इनकी जो बाई इलेक्शन होंगे PTI नहीं पार्टिसिपेट करेगी। इनकी जान निकली हुई है सिर्फ बच्चों से। क्या ये वीजा नहीं देना चाह रहे? ये हुकूमत क्यों नहीं आने देगी? या उनको वीजा देगी या उनको नाइकॉप का कार्ड देगी? उनको देना पड़ेगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अलीमा खानम को अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। अलीमा खानम कभी कहती हैं कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे, कभी कहती हैं उन्हें वालिदा ने इजाजत नहीं दी, कभी कहती हैं वीजा नहीं मिल रहा, कभी कहती है नाइकॉप है वो पाकिस्तानी हैं, कभी वीजे मांगने की बात करती हैं। वो जिनके बच्चे हैं पहले उनसे पूछ लें वो आने की इजाजत दे रहे हैं या नहीं। अज़मा बुखारी ने कहा वालिद और फसादियों का गिरोह इनकलाब नहीं ला सके तो कासिम और सुलेमान क्या तीर मार लेंगे? सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल रावलपिंडी का बानी PTI के बेटों के ट्वीट पर रद्दअमल। कहा बानी के बेटों ने सेंट्रल जेल अडियाला में हेपेटाइटिस से मुतालिक कैदियों की हलाकत के हवाले से बेबुनियाद और मन घड़त ट्वीट किया। जेल में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। अडियाला जेल में हेपेटाइटिस से मुतासरा कोई कैदी मौजूद नहीं। सुप्रिंटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम का कहना है तमाम कैदियों के हेपेटाइटिस B, C और HIV टेस्ट किए जाते हैं।
حالیہ میڈیکل چیک اپس میں کوئی ہیپیٹائٹس کیس سامنے نہیں آیا۔ قیدیوں کا میڈیکل چیک اپ باقاعدگی سے کیا جاتا ہے۔ وائرل بیماری میں مبتلا قیدی کو فوری طور پر الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیپیٹائٹس سے کوئی اموات یا متاثرہ قیدی نہیں ہے۔ لکی مروت کے علاقے سربند میں مارٹر گولہ پھٹنے سے 5 بچے جام بحق، 12 زخمی ہو گئے۔ ڈی پی او لکی مروت نذیر خان کا کہنا ہے مارٹر گولہ پہاڑ سے اٹھا کر گھر لے آئے تھے جو دھماکے سے پھٹ گیا۔ شہید ہونے والے بچوں میں زینت، پلوشہ، شائلہ مزمل اور رفیع اللہ شامل ہیں۔ بعض زخمیوں کو تشویشناک حالت کے باعث بنو منتقل کر دیا گیا۔ گزشتہ روز شیخ قلعہ میں مارٹر گولہ پھٹنے سے 1 شخص جام بحق، 2 خواتین زخمی ہوئیں۔ ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام کے قتل کے ملزم عمران آفریدی نے ویڈیو بیان میں اعتراف جرم کر لیا۔ ملزم عمران آفریدی نے مقتول پر والد کے قتل کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ شمس الاسلام ایڈوکیٹ اور میرے والد میں لین دین کا تنازع تھا۔ کراچی بار کی سینئر وکیل خواجہ شمس الاسلام کے قتل پر ہفتے کے روز سٹی کورٹ میں ہڑتال کی گئی۔ وکلاء برادری عدالتوں میں پیش نہیں ہوئی۔ ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام کے قتل کا مقدمہ درخشاں تھانے میں درج کر لیا گیا، جس میں 7 افراد کو نامزد کیا گیا۔ مقدمے میں دہشت گردی، قتل سمیت دیگر دفعات شامل کی گئیں۔ سندھ بار کونسل نے 4 اگست کو صوبے بھر کی عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ سندھ بار کونسل نے کہا اعتراف کے باوجود ملزم کی گرفتاری نہ ہونا قابل افسوس ہے۔ خواجہ شمس الاسلام کے اہل خانہ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ کراچی میں 2 دریا پر ڈوبنے والے شہری کی لاش نکال لی گئی ہے۔ 3 روز پہلے اورنگی ٹاؤن کا اورنگزیب 2 بچوں سمیت سمندر میں کود گیا تھا۔ گزشتہ روز دونوں بچوں کی لاشیں نکال لی گئی تھیں۔ اہل خانہ کے مطابق اورنگزیب عالم ذہنی دباؤ کا شکار تھا، بیوی سے جھگڑا رہتا تھا، جبکہ بچوں کی کسٹڈی کا کیس بھی عدالت میں چل رہا تھا۔ کراچی میں ڈسٹرکٹ اورنگی پولیس کی خصوصی ٹیم نے سیکیورٹی کمپنی کی کیش وین لوٹنے میں ملوث 2 ملزم گرفتار کر لیے۔ ملزمان کا تعلق بین الصوبائی گروہ سے نکلا۔ نذیر شاہ کی رپورٹ۔ بینک کے باہر کیش وین سے 97 لاکھ روپے کی لوٹ مار میں ملوث 2 ملزمان 24 گھنٹے کے اندر پولیس کے ہاتھوں پکڑے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے 35 لاکھ کیش، 3 پستول، 12 موبائل فونز اور لوٹ مار کے بعد شہری سے چھینی ہوئی گاڑی بھی برآمد کر لی گئی۔ گینگ جو ہے یہ کار سنیچنگ اور کیش سنیچنگ دونوں قسم کے کرائم میں انوالوڈ ہے۔ تو سربراہ ہے وہ دیدار جاگرانی نام کا ملزم ہے، جس کی تلاش ابھی جاری ہے۔ ملزمان نے واردات کے دوران فائرنگ بھی کی تھی، جس سے سیکیورٹی گارڈ سدیر اور محمد خالق زخمی ہوئے تھے۔ گرفتار ملزمان میں علی بخش اور پرویز شامل ہیں۔ اورنگی ڈسٹرکٹ پولیس نے کیش سنیچنگ کی بڑی واردات میں ملوث ملزمان کو 24 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا۔ کیمرامین محمد اماد کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی۔ فیصل آباد کے الائڈ اسپتال میں نرس کی 7 سالہ بیٹی سے سینیٹری ورکر نے زیادتی کی کوشش کی۔ بچی کے شور مچانے پر لوگ جمع ہو گئے، جس پر ملزم فلک شیر فرار ہو گیا۔ تھانہ سول لائن پولیس نے متاثرہ بچی کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اسپتال انتظامیہ نے ملزم کو ملازمت سے برطرف کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے اسپتال انتظامیہ 20 جولائی کو ہونے والا واقعہ چھپانے کی کوشش کرتی رہی اور مبینہ طور پر قانونی کارروائی نہ کرنے کے لیے نرس پر دباؤ ڈالا گیا۔ کراچی سے آپ کو خبر دیں گے، شریف آباد ایف پی ایریا میں راہ چلتی خاتون سے لوٹ مار اور موٹر سائیکل سوار ڈاکو 2 خواتین سے پرس چھین کر فرار۔ خواتین سے پرس چھیننے کی CCTV سامنے آ گئی۔ فوٹیج ڈاکو کو واردات کر کے فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ شریف آباد ایف پی ایریا میں راہ چلتی خاتون سے لوٹ مار ہوئی اور خواتین سے پرس چھیننے کی CCTV سامنے آ گئی اور فوٹیج میں ڈاکو کو واردات کر کے فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی میزبانی میں امن و امان سے متعلق پہلا علاقائی مشاورتی جرگہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں ہوا۔ 1 سینیٹر، 3 MNA، 6 MPA، خیبر، اورکزئی اور دیگر علاقوں کے 150 سے زائد قبائلی عمائدین اور مشران شریک ہوئے۔
جرگے کے شرکا نے امن و امان سے متعلق مختلف سفارشات پیش کی، دہشت گردی کے خلاف ایک ہونے پر اتفاق کیا۔ شرکا نے کہا آپریشن اور مقامی آبادی کی نقل مکانی کسی صورت قبول نہیں، ترقی امن سے منسلک ہے، امن بحال کرنے کے ساتھ ترقی کا عمل تیز کیا جائے گا۔ صوبائی حکومت نے واضح کیا معدنیات سمیت صوبے کے وسائل کسی نے مانگے نہ کسی کو دیے جائیں گے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں مارکہ حق اور جشن آزادی کی مناسبت سے دوسرے روز بھی خصوصی تقریب کا انعقاد، شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب کے اہتمام پر آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ چاند نواب کی رپورٹ۔ جذبے سے بھرپور تقریب مقام تھا گورنر ہاؤس سندھ، شہداء کی قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ترکیہ کے قونصل جنرل تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران خان ٹسوری بولے 10 مئی کو بھارت کو ایسی شکست دی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ہم نے بھارت کو وہ دھول چٹائی ہے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی، لیکن پاکستانی فورسز نے وہ کام کر دکھایا اور بھارتیوں کو یہ بتا دیا کہ یہ قوم متحد ہے۔ گورنر سندھ کا مزید کہنا تھا کہ اب اصل مارکا معیشت کا ہے جس میں کامیابی ملک کی حقیقی فتح ہوگی۔ ہم نے اپنی سے 10 گنا بڑی فوج کو اس طرح کا سبق سکھایا کہ آنے والے کم از کم 50 سال تک وہ دوبارہ اس طرح کی جرات نہیں کر سکے گا۔ تقریب میں شہداء کی فیملیز، طلبہ اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز، کراچی۔ صحافی مالی مسائل کا شکار رہتے ہیں، مالی مسائل کا شکار صحافی کیسے مظلوم کے لیے آواز اٹھائے گا؟ وزیر اعلیٰ سندھ کی خالق دینا ہال میں PFUJ کی 75ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت اور خطاب، کہا صحافیوں کے پیشہ ورانہ تحفظ کے لیے PFUJ کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں حکومت صحافیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سینئر صحافیوں کے ساتھ مل کر کیک بھی کاٹا۔ صحافت کا پیشہ سنگین معاشی اور پیشہ ورانہ بحران سے دوچار ہے۔ صحافیوں کو مہینوں تنخواہیں نہیں ملتی۔ ایک صحافی اپنے بچوں کی کفالت اور بنیادی ضروریات کے لیے پریشان ہو، ظلم کے خلاف کیسے قلم اٹھائے گا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحافت جمہوریت کی نگہبان رہے تو ہمیں صحافیوں کی معاشی خود مختاری، پیشہ ورانہ تحفظ اور عزت نفس کو اولین ترجیح دینی ہوگی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں حکومت صحافیوں کے فلاح کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہی ہے اور میڈیا ہاؤسز کی خود مختاری کو ترجیحی بنیاد پر فروغ دیا جا رہا ہے۔ سینٹرل جیل بنو کے قیدی کی میٹرک کے امتحان میں تیسری پوزیشن، قتل کے مقدمے میں سزا یافتہ قیدی دلدراز خان نے تعلیمی بورڈ بنو کے تحت پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے میٹرک کا امتحان دیا، 1200 میں سے 1005 نمبر حاصل کیے۔ دلدراز خان نے قید کی سختیوں کے باوجود دل لگا کر محنت کی اور بنو بورڈ کے شعبہ آرٹس میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ امسال تعلیمی بورڈ بنو میں لکی مروت کے سرکاری اسکولوں اور کیڈٹ کالج سرمک کے طلبہ نمایاں پوزیشنز لینے میں کامیاب رہے۔ ضلع بنو کے کسی سرکاری پرائیویٹ اسکول کا کوئی طالب علم نمایاں پوزیشن نہیں لے سکا۔ کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔